اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس سے پہلے 13ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، اب یہاں سے 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 14ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، یعنی یوم محشر میں جب کفر کی سزا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم قرار دے دی جائے گی تو اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لائے ہوتے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 3 میں یہ ارشاد ہے کہ اے پیغمبر انہی کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں اور خیالی امیدیں انہیں باندھے رکھیں، انہیں غفلت میں یہ چیزیں ڈالے رکھیں، کیونکہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف کھانے پینے اور دنیا میں مزہ اڑانے کو اپنی زندگی کا یہ لوگ مقصد بنا لیتے ہیں، اسی لیے لمبی لمبی خیالیں باندھتے رہتے ہیں۔ یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ ضرور اٹھاتا ہے، مگر اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد کبھی نہیں بناتا۔ آگے آیت 6 کے اندر کفار و مشرکین کے قول کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان، کفر، قیامت وغیرہ کی باتیں کرتے تو یہ ملعون لوگ یہ کہتے کہ یہ محمد مجنون ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ دراصل قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ ایسا بنایا ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ بھی اس کلام مقدس کو مکمل طور پر حفظ کر لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے حرف بحرف انسان یاد کر لیا ہو اتنی موٹی کتاب کو اور بغیر غلطی کے اسے سنا سکے۔ یہ تو صرف قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین انسان و جنات کے لیے یہ ذریعہ معاش ہے، اور آیت 20 میں ارشاد فرمایا کہ کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہو، اور ہم اس کو ایک متعین مقدار میں اتارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی چیز دنیا میں پیدا کرتے ایک متعین مقدار میں۔ جانوروں کو اتنا زیادہ پیدا نہیں کیا کہ جگہ جگہ جانوری ہوں اور لوگ پریشان ہو جائیں۔ پانی اللہ نے اتنا زیادہ نہیں پیدا کر دیا کہ پوری دنیا ڈوب جائے۔ ہر چیز کو، چاہے وہ نعمت ہو یا نعمت نہ ہو، بری چیز ہو، ہر چیز کو ایک متعین مقدار کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنوں کے متعلق فرمایا کہ جو جنوں کے سردار ہیں، جسے جان کہا جاتا ہے، جس طریقے سے انسانوں کے جد امجد کو حضرت آدم کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے جناتوں کے جد امجد جان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے لو کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آیت 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے کا ذکر کیا ہے جن سے نافرمانوں کے الگ الگ گروہ داخل ہوں گے۔ آگے جنت کی ایک خاص صفت یہ بتلائی گئی کہ اس میں کسی کو تھکان محسوس نہیں ہوگی، اور جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس جنت سے اسے محروم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے، جس کا تذکرہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ پھر وہ جو مہمان تھے، جو دراصل فرشتے تھے، ان سے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آگے کا کیا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم قوم لوط کے پاس جانے والے ہیں۔ قوم لوط یہ بہت ہی بڑی برائی کے اندر مبتلا تھی، بدکاری، مردوں سے شہوت پوری کرنے کی برائی میں یہ لوگ مبتلا تھے کہ مرد سے شہوت کرنا کے ساتھ اپنی شہوت کی تکمیل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برائی کا بہت سخت عذاب دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ فرشتے وہاں پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو حضرت لوط علیہ السلام کو اندیشہ ہوا اور ان کو ڈر لگا کہ یہ لوگ اجنبی لوگ باہر سے آئے ہیں، کیا یہاں چونکہ یہ لوگ جب گئے تھے، یہ فرشتے
تو خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں گئے تھے. انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہاں اس بستی کے لوگ ان کے ساتھ برائی کا نہ ارادہ کریں. چنانچہ اس طرف اشارہ ہے کہ شہر کے لوگ چونکہ اجنبی کے ساتھ بدکاری کی کوشش کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ اندیشہ ہوا تھا کہ وہ لوگ. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب ان لوگوں نے دیکھا تو بدکار قوم کے لوگ فرشتوں کی طرف خوشیاں مناتے ہوئے آئے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ خدا کے واسطے مہمانوں کا اکرام کرو، انہیں رسوا مت کرو. اس پر ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہا کہ رات میں آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، انہیں آگے رکھیں، آپ پیچھے پیچھے چلیں. اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ آگے ہی چلے، بلکہ کبھی کبھی قوم کی نمائندگی پیچھے رہ کر بھی کرنی چاہیے، لائٹ میں نہ آ کر بھی کرنی چاہیے. اصل کام اخلاص کے ساتھ جو مقصد ہے اس کی تکمیل تک پہنچنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ہمیشہ لیڈرشپ کو انجام دینی چاہیے. اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں پہ عذاب اس طریقے سے آیا کہ پہلے پتھروں کی بارش ہوئی، اس کے بعد ان کی بستی کو الٹ دیا گیا. ان کی بستیاں اردن کے بحیرہ مردار ڈیڈ سی کے پاس واقع تھی. اس کے بعد ایکا و ہجر کے باشندے کا تذکرہ ہے. ایکا دراصل گھنے جنگل کو کہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہاں آباد تھی، اسی لیے انہیں ایکا والوں سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے بعد ہجر کے باشندوں کے متعلق ہے کہ ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. ہجر قوم سمود کی ان بستیوں کا نام تھا جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے. ان کا تذکرہ بھی پیچھے گزر چکا ہے. پھر آیت 85 میں نبی سے یہ کہا گیا کہ خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لو. کوئی غلطی کرے، کوئی ستائے تو یہ ہے کہ جس نے جتنا آپ کو ستایا ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اخلاق کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اچھے طریقے سے انہیں معاف کر دو. آیت 87 میں ارشاد ہے اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. آیت 94 میں ارشاد ہے لہذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان سنا دو. دراصل شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تبلیغ چھپ چھپ کر کریں، ایک دو آدمی کو مخاطب بنائیں، انفرادی طور پر دعوت دیں. لیکن اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ اب علی الاعلان لوگوں کو دعوت دیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے. اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 128 آیتیں ہیں. اس سورہ کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم آن پہنچا لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. جو لوگ شرک میں مبتلا ہے وہ یعنی اللہ اس سے پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے. یعنی اللہ کا عذاب اور مسلمانوں کا غلبہ اتنا یقینی امر ہے کہ گویا وہ ہو ہی گیا. آیت 5 میں جانوروں کو بطور نعمت اللہ تبارک و تعالی نے شمار کرایا ہے اور فرمایا کہ چوپائے اسی نے یعنی اللہ ہی نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اس کے اندر ایک جانوروں کا یہ فائدہ بتایا کہ سردیوں میں تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے، چونکہ اس سے جیکٹ، جوتے، کمبل ان کے بالوں سے بھی بنتے ہیں، ان کے کھالوں سے بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہے. تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. آیت 8 کے اندر اللہ فرماتے ہیں اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے تاکہ ان پر سواری کرو اور زینت کا سامان یہ بنے، اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بہت سی سواریاں تو وہ ہیں جو جس وقت آیتیں نازل ہوئی اس وقت تھی، مثال کے طور پہ جانور تھے، اور ان کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی سواریاں بھی اللہ پیدا کرنے والے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں. اس آیت کریمہ سے گویا یہ پتہ چل گیا کہ آج کل جو جدید سواریاں ہیں،
بس ہے، ٹرین ہے، ہوائی جہاز ہے، پانی جہاز ہے، یہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ایسی چیزیں بھی اور ایسی سواریاں بھی اللہ پیدا کرنے والے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں، اور بہت ساری چیزوں کا ہمیں اب بھی علم نہیں جو آنے والے زمانے میں جدید طریقے کی سواریاں ہوں گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر اور پہاڑ کے متعلق فرمایا کہ یہ بے مقصد نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگا دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ جیسے مچھلیاں، اور اس پانی کو چیرتی ہوئی مچھلیاں چلتی ہیں تاکہ تم لوگ اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آگے پہاڑوں کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین میں پہاڑوں کے لنگر اللہ نے ڈال دیے تاکہ وہ زمین کو ڈگمگانے سے روکے۔ جب زمین کو شروع میں سمندر پر بچھایا گیا تو وہ ڈگمگا رہی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے اس کو جما دیا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق اب بھی بڑے بڑے بر اعظم سمندر کے پانی پر تھوڑے تھوڑے سرکتے رہتے ہیں، لیکن یہ سرکنا اتنا معمولی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آیت 48 میں ارشاد ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں اور وہ سب عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ انسان کتنا بھی بڑا متکبر اور مغرور ہو، اس کے سائے سے ہمیشہ عاجزی ہی ٹپکتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ یہاں تک کہ سورج کو پوجا کرتے ہیں وہ تو خود سورج کے سامنے جھکے ہوتے ہیں اور ان کے سائے ان کی مخالفت میں، یعنی ان کی مخالف سمت میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سجدے کی آیت کا ذکر ہے، جہاں پر بھی سجدے کی آیت آئے اس کو انسان پڑھے تو اس پر سجدہ واجب ہے، لیکن پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے یا سننے سے واجب ہوتا ہے؟ صرف اس کا ترجمہ پڑھنے سے یا اس کو دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی اور مشرکین کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کی کیا حالت ہوتی تھی، کہ جب ان کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو مسود ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ گھٹ گھٹ کے مر جائے گا، اور وہ ذلت میں اپنے آپ کو دوسروں سے چھپاتا پھرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو لڑکیوں کو باعث شرم سمجھتے ہیں یہ بہت ہی بری رسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں۔ جس طریقے سے لڑکے اللہ کی نعمت ہیں اسی طریقے سے لڑکیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، اس میں فرق کرنا یہ سراسر اسلامی نقطۂ نظر سے غلط ہے۔ اس وقت ہوتا تھا کہ جن کے گھر لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، اور بہت سے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسی شرم کی وجہ سے بہت سے لوگ دوسروں کو داماد بنانا اپنے آپ کے لیے باعث شرم سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جو شخص بھی 2 لڑکیوں کی پرورش کیا، جس نے بھی، اور اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دی، تو وہ دونوں قیامت میں ایسے رہیں گے میرے نزدیک، یعنی جتنا فاصلہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان ہے بھائی اتنا ہی فاصلہ میرے اور ان کے درمیان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن ہدایات کے بعد الحمدللہ 1450 سال پہلے یہ برائی عرب کے اندر رک گئی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج یہ برائی آج تک ہمارے ملک میں پنپ رہی ہے۔ ہمارے ملک کا جو نیا سروے ہے اس کے مطابق ہندوستان کے اندر ہر 1000 لڑکے کے مقابلے میں تقریباً 917 صرف لڑکیاں ہیں، اور کشمیر جو واحد مسلم اکثریت والا علاقہ ہے، واحد مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، اس کے اندر تو اور بری حالت ہے کہ تقریباً 883 یا کچھ لڑکیاں 1000 لڑکوں کے مقابلے میں۔ کتنا فرق ہے۔ یہ برائی اسی لیے مٹ رہی ہے، اس لیے پنپ رہی ہے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں اور ہم نے اسلامی شریعت کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ کی نعمت ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 86 میں ارشاد فرمایا بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے کا بڑا سامان ہے، اس لیے کہ ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا صاف ستھرا دودھ تمہارے لیے نکالتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اس کو یہ عقل دی کہ کیسے وہ درختوں پر، پہاڑوں پر اور اس طریقے سے انسان کے گھروں میں کیا خوبصورت اپنا گھر بناتا ہے۔ یہ عقل کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ خالق و مخلوق کے درمیان جو لوگ فرق نہیں کرتے وہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ عبادت تو صرف خالق کی ہے، مخلوق آخر ان کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ جو کفار لوگ ہیں بتوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب خالق و مخلوق کے درمیان وہ لوگ برابری کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 90 کے اندر ارشاد ہے بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے تمہیں روکتا ہے۔ آیت 92 میں ایک مثال کے ذریعے سے قسم کو توڑنے اور جھوٹی قسم کھانے کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا کہ تم اپنی قسم کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کے نتیجے میں کسی کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے۔ یعنی تم بار بار قسم کھاؤ گے اور دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرو گے، دھوکہ دو گے اس کی وجہ سے، تو جو لوگ نیو مسلم ہوں گے، نئے مسلمان ہوں گے، وہ تو بہک جائیں گے یہ مسلمان کیسے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو تمہارے اس برے اعمال کی وجہ سے، تمہاری اس برائی کی وجہ سے دوسرا شخص بھی ایمان پہ جم نہ پائے گا، ہٹ جائے گا۔ اسی لیے اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک برائی جو ہم کرتے ہیں وہ گناہ تو ہے ہی، لیکن ایسی برائی جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی نقصان ہو اور دوسرے لوگ بھی اس کی وجہ سے صحیح راستے سے ہٹ جائیں، یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آیت 97 میں ارشاد ہے جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آیت 98 کے اندر کہ جب تم قرآن شروع کرو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد آیت 103 کے اندر ایک خاص بات اللہ نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ کفار یہ کہتے تھے کہ اس وقت ایک لوہار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کبھی جاتے، وہ کبھی آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں اسے بتاتے، وہ بھی کبھی کبھی انجیل کی باتیں بتا دیتا۔ تو کفار یہ الزام لگانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی باتیں بتاتے ہیں وہ اسی سے سن کر بتاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص بیچارہ تو عرب بھی نہیں، وہ تو عجمی ہے، آخر ایسا فصیح و بلیغ کلام وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، مشرکین ہر دھرمی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر کفریہ کلمہ کے تعلق سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرے اور یہ کہے کہ اللہ کو گالی دو، کفریہ کلمہ کہو، رام کو معبود کہو، اس طرح کوئی زبردستی کوئی کرے کسی پر، تو اس نے اگر زبان سے ایسے الفاظ نکال دیے لیکن اس کا دل مطمئن ہے کہ اللہ ہی ہے، کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو پھر اس صورت میں اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجبوری میں اس نے زبان سے صرف یہ الفاظ نکالے ہیں، اس کا دل شریعت پر مطمئن ہے۔ آگے آیت 123 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اللہ نے فرماتے ہوئے خطاب فرمایا اور یہ کہا ہے کہ ہم نے تم پر وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا کہ تم ابراہیم کے دین کی اتباع کرو۔ آیت 125 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ اور اصلاح کا ایک بہترین اصول بتلا دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے دین کی طرف جب کسی کو دعوت دینا ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت دو اور اچھی نصیحت کے ساتھ دو۔ حکمت یہ ہے جیسے جب شراب کی حرمت آئی تو ایک بار حرمت نہیں آئی، 3 مرتبہ میں حرمت آئی، کہ پہلے اس کی برائی بیان کی گئی، پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ نماز نہیں پڑھ سکتے شراب پی کر، پھر اس کے بعد آخر میں منع کیا۔ ایک دم سے منع کر دیا جاتا تو شاید لوگوں کو بہت مشکل ہوتا، بہت سے لوگ نہیں مانتے، ممکن ہے جن کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہوا تھا، ممکن تھا،
اس طریقے یہ گویا اس کے اندر ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ حکمت یہ ہے کہ جب کوئی شخص شرابی ہو، جواری ہو، اس کے اللہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، تو آہستہ آہستہ اس پہ محنت کریں گے، اپنے اخلاق سے پہلے متاثر کریں گے، پھر موٹی موٹی دین کی باتیں بتائیں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کو دین کی دعوت دیں گے اور مکمل دین کی دعوت دیں گے۔ اس طریقے سے موعظہ حسنہ، اچھی خوبصورت باتوں کے ذریعے مکمل احترام اور ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو دعوت دیں گے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اگر آرگیومنٹ کی نوبت آئے، حجت کی نوبت آ جائے، تو اس وقت بھی اچھا طریقہ اپنائیں گے کہ وہ عجیب و غریب سوال پوچھ رہا ہے، کوشچن پہ کوشچن، کاؤنٹر کوشچن کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ایک دم سے غصہ نہیں ہوں گے، بلکہ محبت کے ساتھ، اچھے انداز میں، دلیل کے ساتھ اس کو جواب دیں گے، اور اس پہ کوئی طنز نہیں کریں گے، پرسنل کمنٹ اس پر نہیں کریں گے۔ اس کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آیت 126 میں ارشاد ہے، اور اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے، یعنی جتنا اس نے ظلم کیا، جتنا ستایا ہے، اتنا اس کو ستانے، یعنی اس کو اتنی سزا دلوانے کا حق ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر اس پہ ظلم کیا گیا تو پھر یہ گناہ ہے، اور اس زیادتی کی سزا بھی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔